خدا ہے، مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو عقل سے بھاگا ہے، جسے سمجھنے کی جستجو میں زمانہ صدیاں لگا چکا ہے، وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے، وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر بشکل سجدہ لگا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہیں خدا ہے، یہی خدا ہے، یہی خدا ہے۔ وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے، وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر بشکل سجدہ لگا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہیں خدا ہے، یہی خدا ہے، یہی خدا ہے۔ یہ فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے۔ ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کے اپنے باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے، مگر نہ سچ ہے وہ ایک لمحہ جو ہم سے احساس مانگتا ہے، وہی خدا ہے۔ ارے بھائی سلام یہ تنقید پیش کرتے ہیں، تین چار کے سلام کو پیش کرتے ہیں۔ اب کرتا ہوں کہ ایک سلامات کی درخواست کرتا ہوں۔ خدا فرمائیے گا کہ آ گئی خودداریاں کھوکھی ابھر کر سامنے، آ گئی خودداریاں کھوکھی ابھر کر سامنے، آ گئی خودداریاں کھوکھی ابھر کر سامنے، پیاس کہتی ہے کہ اب آئے سمندر سامنے، آ گئی خودداریاں کھوکھی ابھر کر سامنے، پیاس کہتی ہے کہ اب آئے سمندر سامنے، اور کس حقارت سے تجھے تکتا ہے تاج یزید، کس حقارت سے تجھے تکتا ہے تاج یزید، کشت میں رکھا ہوا شبیر کا سر سامنے، کس حقارت سے تجھے تکتا ہے تاج یزید، کشت میں رکھا ہوا شبیر کا سر سامنے۔ مرادہ فرمائے گا کہ نہر تیری آبرو عباس کے چلو میں ہے، نہر تیری آبرو، نہر تیری آبرو عباس کے چلو میں ہے، دیکھ اپنی حیثیت آئینہ رکھ کر سامنے، نہر تیری آبرو عباس کے چلو میں ہے، دیکھ اپنی حیثیت آئینہ رکھ کر سامنے۔ مرادہ فرمائے گا کہ بڑھ رہی تھی تیرگی شام دنیا کی طرف، بڑھ رہی تھی تیرگی شام دنیا کی طرف، آ گئے شبیر کے سورج برہتر سامنے، بڑھ رہی تھی تیرگی شام دنیا کی طرف، آ گئے شبیر کے سورج برہتر سامنے۔ مقصد والا فرمائے گا کہ تم کہاں تارے کسی الجھاؤ میں پڑنے لگے، تم کہاں تارے کسی الجھاؤ میں پڑنے لگے، سمجھو اہل بیت کو قرآن رکھ کر سامنے، وہ ہمارے آزادی کے ساتھ تشریف لے ہیں، ملتا سواگت کرتے ہیں۔ خود ہمارے درمیان ہماری اپنی شخصیت محترم کیپٹن سکندر رضوی صاحب، ہم انشاءاللہ ان کے خیالات بھی سنیں گے، کل سماجوادی پارٹی وہ بھی موجود ہیں اور علماء کرام بھی موجود ہیں۔ حضرات آئیے، جناب طارق قمر صاحب نے شاعری سے بھی آپ سب کو جوڑ دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسا نام ہے جو بیوروکریسی سے لے کے ایڈمنسٹریشن تک، اور ایڈمنسٹریشن سے لے کے انٹلیکچوئل شپ تک کی بات اگر میں کروں تو ایک ایسا دانشمند شخصیت، ایک ایسا صاحب نظر کہ جو مطالعے اور مشاہدے کے ذریعے سے ہمارے ہندوستان کی نمائندگی UK اور US میں بھی کرتا رہتا ہے، اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے صاحب نظر انسان کی جس کا ایک نظریہ اور اس کی اپنی ایک نظر، اس کا اپنا ایک ویژن اور اپنا ایک مشن ہے زندگی کے لیے، وہ ہے ہمارے محترم سے شاہد منظر احساس کا۔ میں بہت زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرا احترام کرنا ہے، کہیں یہ الزام نہ مل جائے کہ دوستی نبھانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یقین جانیے جس طریقے سے ان کے اندر جذبہ ہے لائبریری سے جانے کا، کتابوں کو لینے اور دینے اور بانٹنے کا، میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ اگر سپنا کی بات ہے کہ 4
شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں اپنی گفتگو کا آغاز امام حسین علیہ السلام کے ایک قول سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کے منہ کی زبان پر چڑھا ہوا ایک پیسہ ہے. اس وقت تک دین کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں جب تک دین سے ان کی معیشت چلتی رہتی ہے، لیکن جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. دراصل پورا واقعہ کربلا اسی جملے کی تفصیل ہے. آپ سبھی لوگ واقعہ کربلا کی کبھی تفصیلات سے آگاہ ہیں کہ جب امام حسین نے کربلا کی طرف سفر اختیار کیا مدینے سے لے کر، اپنا سفر مدینے سے شروع کیا، مکے آئے. حج کے موقعوں پر جو کچھ واقعات ہوئے وہ سب آپ کی نگاہوں میں ہیں، لیکن ان کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ نکلے تاریخ اس کی گواہ ہے. جب آزمائش میں ڈالے گئے لوگ تو ساتھی صرف 72 نکلے. دراصل آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ دین کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر تذکرہ ابھی آیا کہ جب لوگ آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین کیا ہوتا ہے. اگر اور شارٹ میں اور مختصر الفاظ میں کہیں تو دین اللہ کی ہدایت کا ایک مجموعہ ہے. اور بریف ڈسکرپشن اگر ہم دیں، اور دینداری کیا ہے؟ انسان کا اس دین سے رابطے کا نام دینداری ہے. جتنا مضبوط دین سے رابطہ ہوگا اتنا ہی وہ شخص دیندار ہوگا. لیکن کبھی کبھی یہ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے. اس وقت انسان کی دینداری ایک طرح سے کہہ لیجیے آفت زدہ ہو جاتی ہے. یعنی دین سے کمزوری کے نتیجے میں دینداری بھی کمزور پڑ جاتی ہے. دین نہیں کمزور ہوتا بلکہ دینداری کمزور ہوتی ہے. جیسے مثال تو میں آپ کو کہ میاں بیوی ہیں، ایک طرف زوجہ ہے ایک طرف شوہر ہے، لیکن کبھی کبھی شوہر بھی صحت مند ہوتا ہے، بیوی بھی صحت مند ہوتی ہے، لیکن زوجیت بیمار ہو جاتی ہے. اکثر دیکھتے ہوں گے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، معمولی بات کے اوپر تفتیش ہو جاتی ہے. تو یہاں پر دونوں کی صحت ماشاءاللہ ٹھیک رہتی ہے، لیکن زوجیت جو شوہر اور بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہے، رشتہ ازدواج جس کو زوجیت کہتے ہیں، وہ جب بیمار ہو جاتی ہے تو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دو دوستوں کے درمیان دونوں دوست ہیلدی ہیں لیکن دراڑ دوستی میں پڑتی ہے. دوست صحت مند ہے لیکن دوستی بیمار پڑ جاتی ہے. کب ہوتا ہے کہ جب اس دوستی سے رابطہ دوستوں کے درمیان کمزور ہو جاتا ہے. اب ہم اس بات کو تھوڑا دوسرے رخ سے بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں جو 72 لوگ تھے اور جو کثرت جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے. ایک بہت مشہور مثال ہے جسے قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ بقرہ میں پورا واقعہ موجود ہے کہ جب جناب طالوت کا واقعہ ہے کہ لوگوں کو جب آزمائش میں ڈالا گیا، خود انہوں نے جہاد کی فرمائش کی اور آخر میں جب آزمائش میں ڈالا گیا تو قرآن گواہ ہے کہ چند لوگ رہ گئے. وہی سلسلہ کربلا میں بھی پیش آیا. دراصل دین جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے. عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ دین جو عام فہم ایک کنسیپٹ ہوتی ہے دین کی کہ لوگ چند عبادتوں کو بھی دین سمجھتے ہیں، لیکن دین جو ہے وہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اوپر اس نے ہدایت نہ جاری
ہو رہی ہے, آپ لوگ ایک سلوات پڑھیں. اب جیسے عبادات کی طرف آپ تھوڑا توجہ دیجیے کہ دین میں جو عبادت ہے اس کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ نماز اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو نماز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں, لیکن نماز کا ایک باطنی مفہوم بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں ہی کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ خواہشات و منکرات سے بچاتی ہے. تو یہ ہو گئی نماز کی روح, اور نماز کے جو ظاہری ارکان ہیں وہ نماز کا جسم ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو. نماز کیسے قائم ہوگی؟ جب ہم نماز کو اس کی جسم اور روح کو جب شامل کریں گے, یعنی اس کا ظاہر و باطن جب یکجا ہو جائے گا تب نماز قائم ہوگی. اسی طرح سے دوسری عبادات کا تذکرہ کرتے ہیں. روزے کے بارے میں, روزے کا ایک ظاہر ہے کہ روزہ جو ہے وہ بھوکے رہنے کا ظاہری طور پر نام ہے کہ آدمی فکس ٹائم تک بھوکا رہتا ہے. لیکن اس کا ایک باطن ہے. وہ باطن کیا ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ آ جائے تب روزے کا باطن حاصل ہوتا ہے. ادروائز وہ روزہ جو ہے وہ صرف ظاہر داری کی حد تک رہتا ہے. اسی طرح سے حج کے ارکان ہیں. حج کے ارکان میں اگر ہم صرف ظاہر داری کرتے ہیں تو حج میں کعبے کا طواف ہوتا ہے یا کچھ اور اسی طرح کے ارکان ہوتے ہیں. جب تک کہ ہم اس کے باطن تک نہیں پہنچیں گے تب تک حج کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوگا. وہ حج کے باطنی ارکان کیا ہے؟ مثال کے طور پہ حج میں آپ پتھر مارتے ہیں 3 جگہوں کو. جب تک کہ آپ اپنے اندر کے شیطان کو پتھر نہیں ماریں گے تب تک کہ حج کی روح نہیں حاصل ہوگی. آپ حج کعبے کا طواف کرتے ہیں, جب تک کہ آپ کا جو محور ہے اللہ الہی احکام نہیں ہے تب تک ظاہری طواف کرنے سے حج کی روح تک نہیں پہنچیں گے. اسی طرح سے عزاداری بھی, ہم جس مقصد کے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہم کو دراصل عزاداری کی روح تک پہنچنا ہے. عزاداری کے جو ظاہری ارکان ہیں وہ سب آپ لوگ ادا کرتے ہیں, لیکن عزاداری کی روح تک ہمیں پہنچنا ہے. عزاداری بھی ایک عبادت ہے, جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکات. ہم بھی یہاں عزاداری کا اگر قائم کرتے ہیں تو عزاداری عبادت کے تصور سے قائم کی جاتی ہے. عزاداری کا بھی ایک جذب ہے جو ظاہری ارکان رسم و رواج کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. عزاداری کی روح دراصل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اسلام کی جو یزید کے ساتھ جو جنگ تھی وہ حق و باطل کی جنگ تھی. یہاں پر جب ہم ظلم کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو ظلم کے مقابلے میں عدل آتا ہے. عدل کیا ہے؟ عدل کی ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں عدل اور ظلم کا کیا تصور ہے آج کے ماڈرن زمانے میں. میں آپ کو اس مقام تک لے جانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر اپنے زمانے کی یزید سے جنگ کی جو ایک باطل کا نشان تھا, تو آج ہم بطور حسینیت کے جو علمبردار ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے, اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ
ہیں وہ سب کے سب نظام ظلم کا ایک سمبل ہے. اور آج حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج کے یزیدی کو پہچانے. آج کا یزید کون ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ یہ حسینیت کا ایک سمبل ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ انہوں نے یہ جملہ کہہ کے ایک حد سے تفریق حق اور باطل کے درمیان کھینچ دی اور ہم کو یہ سبق دیا کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے اپنے زمانے کے یزید کو پہچان کے اس کی شناخت کر کے حسینی ہونے کا ایک وہ کر سکتے ہیں، اپنے کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اصل میں حسینی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو موقع ہے، آج کی شب کو ہم اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم اپنے زمانے کے نظام ظلم کو پہچان کر امام حسین علیہ السلام نے جو ہم کو راستہ دکھایا ہے اپنے زمانے کے اپنے نظام ظلم کے خلاف ٹکرانے کا، اس عہد کا اعادہ کرنے کے لیے ہم آج یہاں پر جمع ہیں. اور آج یہ عہد ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم انہی کے